ان صلاتی و نسکی، میری نماز تے میری قربانی، نسک قربانی نو آکھدے نے، نسکی میری قربانی، فرمایا ومحیای ومماتی، میری زندگی میری موت کی مطلب میرا جینا تے مرنا بندہ یعنی نماز پڑھدا ہے، قیام کردا ہے، رکوع کردا ہے، سجدیاں دے بعد نماز تشہد درمیان والا ہوئے، تشہد آخری ہوئے، یہ دے اندر مغالطہ آج کل ٹھہرے آج تک مغالطہ لگے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو کئی لوگ بیچارے بھولے میرے نبی دی حدیث نہیں جان دے، مکھی تے مکھی مارن والے لکیر دے فقیر لوگ آگتے نے پہلے تشہد اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علینا والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین عبدہ ورسولہ تک، یعنی کہنے دے بعد کہندے نے کسے نے درود شریف دا یا کسے دعا دا ایک لفظ بولے آؤ دی نماز باطل۔ اللہ کے پیارے نبی دی صحیح حدیث سے میرے نبی نے فرمایا عبدہ ورسولہ تو بعد بندہ جو پسند کرے جو دا دل کرے دعا کر سکتا ہے، درود شریف پڑھے، دعاواں پڑھے، تشہد جڑا مرضی ہوئے۔ جی سونیاں ادھر توجہ فرمانا ذرا، ایتھے میں ایک بات نو کھول کر کے بیان کرنا چاہنا، جویں بندہ کہندا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ادا کی مطلب اللہ میریاں مالی عبادتاں تیرے واسطے، للہ للہ اللہ کے لیے، کیوں جی للہ، اللہ میریاں جانی عبادتاں تیرے واسطے، قولی عبادتاں تیرے واسطے، فعلی عبادتاں تیرے واسطے، اللہ سونیاں اللہ جی میریاں روحانی عبادتاں بھی تیرے واسطے، اللہ سونیاں التحیات للہ میریاں نفلی عبادتاں بھی تیرے واسطے اور فرضی عبادتاں بھی تیرے واسطے۔ سمجھ آئی نا؟ ایتھے جمعہ دا ترجمہ در ترجمہ ہوئے گا جس طریقے نا للہ 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 اتھے آئے ایتھے بھی آئے گا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اسی طریقے نال ان صلاتی للہ ونسکی للہ ومحیای للہ ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ واسطے، ٹھیک ہے نا جی جناب؟ توجہ فرمانا ذرا، قربانی کے دے واسطے بولو، نماز کے دے واسطے پڑھنی ہے، اللہ واسطے، قربانی کے دے واسطے۔ یہ تھوڑا جا مغالطہ کر دی، کئی کہتے ہیں میں اپنے ابے دے نا دی اپنے دادے دے نا دی قربانی کر سکنا، نا سونے تو تے اپنے نا دی بھی قربانی نہیں کر سکتا، نہ دادے دی نہ پردادے دی، ٹھیک ہے نا، نہ والد دی، کسے دے نا دی قربانی نہیں، قربانی صرف اللہ دے نا دی۔ کہ دے نا دی؟ لفظ بولنا ہے تو انجدہ بولو کہ میں اپنے والدین دی طرفوں قربانی کر سکنا، والدین دی طرفوں، والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں، ان کی طرف سے، کہ نا دی نہیں، کسے دے نا دی نہیں، اللہ تو علاوہ کسے دے نا دی قربانی۔ وَنُسُكِي لِلَّهِ، اللہ دے نبی فرما دے نے قربانی کے دے نا دی کرنی میں اللہ دے نا دی۔ گل سمجھ آئی نا؟ وضاحت ہو گئی۔ فرمایا جی اللہ کریم نے فرمایا سونے اعلان فرما دے ہو للہ للہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین واسطے، کیڑا اللہ لا شریک لہ، او دا کوئی شریک نہیں، لا
شریک لہ. اگر رکنا ہے تو پھر لا پڑھو گے. ہاں جی اگر نہیں رکنا لا شریک لہ وبذالک امرت وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے مینو حکم دیتا گیا ہے, اللہ دے نبی فرما رہے ہیں مینو حکم دیتا گیا ہے کہ سب تو پہلا مسلمان بنا تے میں بنا. کی مطلب سب تو پہلا مسلمان؟ یہ کی مطلب یعنی سب تو زیادہ مسلم دا ہوندا مطیع واسلموا لہ. ٹھیک ہے نا, وہ دے واسطے مطیع ہو جاؤ, فرما بردار ہو. سب تو زیادہ سب تو پہلے مطیع تے فرما بردار ہون والا میں بنا. اللہ دے نبی اعلان کر رہے ہیں نا. جی میرے سونے ویر ہن تے گل سمجھ آئی. اللہ کریم نے قرآن مجید اندر دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا جدوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے دیکھو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائی, بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں میرے نبی نو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے. نام دس دے چلے جائیے, لوگ نام دستے نہیں تے لوگاں نو بھلے کے پہ جاندے نے. مہینیاں دے مہینے, سالاں دے سال, اشروں گزر جاندے نے, لیکن لوگ نام نہیں لیندے. میرے نبی دی ایک بیٹی دا ہی نام لیا جاندا ہے. سب تو پہلی بیٹی سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ زینب. دوسری بیٹی سیدہ رقیہ, تیسری بیٹی ام کلثوم. سیدہ زینب دا نکاح ابوالعاص بن ربیع نال ہویا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سالی محترمہ سیدہ خدیجہ دی سگی بہن حالہ دے بیٹے ابوالعاص بن ربیع دے نال ہویا. سمجھ آئی نا بات. اور دوسری بیٹی میرے نبی دی سیدہ رقیہ, انہاں دا نکاح سیدنا عثمان نال ہویا, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. جدو سیدہ رقیہ بدر دے موقع تے فوت ہو گئیاں, اللہ سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بدر تے جاندے ہویا, آپ نے فرمایا عثمان تیری بیوی زوجہ تیری بیمار دے علاج معالجے واسطے گھر رہو, میں جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا. سیدنا عثمان جنگ نہ لڑے تے تاوی میدان بدر دے بدری صحابہ دے اندر انہاں نو شریک سمجھے آ گیا. واہ شان, واہ عظمت, واہ جی واہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مختصر بات کریے. پہلی بیوی میرے نبی دی دوسری بیٹی, دوسرے نمبر والی بیٹی سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں. میرے نبی اج تک واپس گھر نہیں آئے سن. الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے. اللہ دے نبی جو استقبال واسطے لوگ سونے نبی دے استقبال واسطے نکلے, میرے نبی نو سیدنا عثمان نظر نہ آئے تے دل نو کچھ ہون لگ گیا. میرے نبی بار بار اس طرح بھی نظرہ نال ویکھ رہے نے, مگر میرے نبی دا ایک صحابی سونے نبی دیاں متلاشی نظرہ نو بھانپ گیا. عرض کردہ سونے ہو جنہاں نو تسا تلاش فرما رہے ہو, رقیہ جو فوت ہو گئیاں, حضرت عثمان اجے تک قبر تو ہی واپس نہیں آئے. بس میرے نبی دیاں آنکھاں جھلار بن گئیاں. اللہ دے نبی رو دیاں فرما دینے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے دلونی الی قبرہا, میں نو دی قبر تے لے چلو. میرے نبی قبر تے کھڑے ہوئے, اللہ دے نبی دعاواں فرما رہے نے. حضرت فرما دینے اللہ جدو میری بیٹی رقیہ تیرے کول آئی میں محمد دے نال راضی تھا, شوالے تو ہی میری دھی رقیہ نال راضی ہو جا.
اتنے تائیں میرے نبی نے دعا والیات ختم کیتے، سیدنا عثمان دیاں سسکیاں دیاں آواز آ رہی نے، میرے نبی نے سارو تے ہاتھ رکھ لے، اللہ دے نبی فرما دے عثمان پیارے تو کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ اللہ دے نبی جی جیدہ رشتہ دامادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالوں جدا ہو گیا ہوئے او بندہ بلا کی میں خوش نظر آ سکتا ہے۔ اگے میں گلیاں چو گزر دا سا لوگ آگ دے سن او بندہ جا رہا ہے جدے گھر نبی محمد دی دیئے، اتنے پیار والے رشتے جو ٹوٹ گئے نے۔ میرے نبی خاموش ہوئے، اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرے پیارے عثمان نو جا کر کے خوشخبریاں سنا دے۔ میرے نبی نو آکھو سونیو اللہ کریم نے فرمایا ہے میں رب سونے نے نبی دی تیسرے نمبر والی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال آسمانہ پار کر چھڑے آئے۔ نکاح ہویا کیوں جی؟ میں بس صرف اتنی بات دسنا چاہتا سا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی علی ابن ابی طالب دے نکاح دے اندر آئیاں۔ کیوں جی؟ اگے ساری داستان دا پتہ ہے نا، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا، دو بیٹے اللہ نے سیدہ خدیجہ وچوں عطا فرمائے، قاسم اور دوسرا عبداللہ دا لقب طیب اور طاہر نوے، تیسرے بیٹے دا نام طیب طاہر نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں بیٹے نرینا اولاد بچپنے اندر ہے جی صغر سنی دے اندر ہی اللہ کول چلیاں گئیاں۔ میرے نبی دیاں اولاداں نرینا اولاد فوت ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بعد اللہ نے ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ وچوں میرے نبی نو ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، انہاں دا نام میرے نبی نے اپنے جد امجد نام تے ابراہیم رکھیا ہے۔ 18 مہینے دا میرے نبی دا دودھ پیندا کھویا شیرخوار بچہ بیمار ہو گیا، اللہ دے نبی نو اطلاع پہنچائی گئی۔ میرے نبی بیٹے دی محبت اندر دوڑ پہ اللہ دے نبی نو سا چڑھیا ہویا۔ میرے نبی نے اپنا بیٹا ہتھاں تے اٹھا لیا تے آسمان بنے ویکھی جا رہے نے، کدی مڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھ دے نے۔ اللہ بخش دیویں تے تیریاں مہربانیاں نے، یہ اپنے کول بلا لویں تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا۔ میرے نبی دا بیٹا ہتھاں چی بسبوسی لئیے، لمبی سانس لئی تے پھول مرجھا کے ہی رہ گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعاواں کر رہے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھروں مشرکین اور منافقین نے بلدی تے تیل چھڑکیا، گلاں کرن لگ گئے کہ بس پتراں دے نال ہی جداں کریاں رہندیاں نے، ان تے نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی بندہ نام نہیں لوے گا۔ بس فوت آخری نرینا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داماد اللہ نام ہی مٹ جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تساں جواب نہیں دینے، کیوں جو تانوں اسی رحمت للعالمین بنایا ہے، تساں ولدے نہیں دینے۔ عرش والا آپ بولیا، اللہ کریم نے فرمایا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سونیاں حوض کوثر تہانوں عطا فرما دیتی گئی،
حافظ ابن کثیر نے تے کمال کرتی، کہندے نے کثرت تو کثیر، ہاں جی کثرت تو ہاں جی کثیر کوثر، کثرت تو یعنی بڑیاں بڑیاں ہی بھلائیاں عطا فرما دتیاں گئیاں، انہاں بھلائیاں دے وچوں ایک حوض کوثر بھی بھلائی ہے جڑی اللہ نے تانوں عطائی ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیاں بھلائیاں تہاڈا مقدر، خیراں تے اچھائیاں تہاڈے حصے دے اندر، بڑے بڑے پروٹوکول تے عظمتاں تہاڈے حصے دے اندر، شاناں تے بلندیاں تہاڈے حصے دے اندر، جنہاں نوں ایڈیاں شاناں مل جان سبحان اللہ سونیاں انہاں نوں شکریہ بھی زیادہ ہی لازم آندے نے، شکریہ کرنا بھی زیادہ بندا انہاں دا کہ اللہ فرماتے نے سونیاں ہن شاناں تے مل گئیاں، عظمتاں مل گئیاں، اللہ نے بلائیاں تے عطا فرما دتیاں، تہاڈا کم کی ہے فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، سونیا نمازاں پڑھی جاؤ، قربانیاں دیتی جاؤ، شانیک هو الابتر، تہاڈا دشمن ہی دم کٹا رہے گا، وہی بے نام و نشان رہے گا۔ سونیا تہاڈا نام کیوں مٹے؟ ورفعنا لک ذکرک، اسی تے تہاڈے نام نو بلند کر چھڑیا، لاکا پھر تے بھی لاکا آ گیا، پہلے بھی لاکا وامرت بذالک، فرمایا ہوا بذالک امرت، سبحان اللہ، ایتھے بھی آ گیا للہ لاکا، ترجمہ در ترجمہ سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ دیاں چلیا جانا، فرمایا اللہ کریم نے سونیاں نمازاں پڑھی جاؤ، قربانیاں دتی جاؤ، شانیک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سونیاں تہاڈیاں تے شاناں اتنیاں بلند نے، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک 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 ذکرک، سونیاں تہاڈیاں تے شاناں سی بلندی کر چھڑیاں نے، الغرض بات دور نہ نکل جائے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے پیارے نبی دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر فرما دینے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرانین، سبحان اللہ، کتنے پیارے پیارے، دو میڈھے دو چھترے، املحینی املحینی اقرانینی، فرمایا کالی جناب کالے پیٹ والے، کالیاں لتاں والے جناب، کالیاں اکھاں والے، کالے کناں والے، سبحان اللہ، املحینی، گویا کہ سرما ہی سارے لگا دیتا گیا، سبحان اللہ، املحینی، سبحان اللہ، فرمایا بکبشین، دو میڈھے، املحینی، کالے کالے مائل یعنی سیاہ سیاہی مائل، اقرانینی، دونوں ہی سینگوں والے، ذبحہما بیدی، انہاں دعا نو میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال ذبح فرمایا، قربانی جی، آہا سبحان اللہ، جی جی نال، وسما وکبرا، بسم اللہ بھی پڑھی اور تکبیر واللہ اکبر بھی پڑھیا، سما بسم اللہ پڑھی، سما دا مانا یعنی بسم اللہ بھی پڑھی اور وکبرا، اور
اللہ دی کبریائی یعنی واللہ اکبر یہ بھی آکھیا میرے نبی نے ذبح فرمائے. راوی بیان کردا ہے میں پیارے نبی نو آپ اپنی آنکھاں نال ویکھیا. میرے نبی نے جناب انہاں نو جو انہاں دے پہلواں دے اوتے میرے نبی نے اپنا قدم مبارک رکھیا, قدم پہلواں تے رکھیا. پھر میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ دی کبریائی میرے نبی نے میں بیان فرمائی ہے. ذبح کر دیا کویا مسلم شریف دی روایت ہے میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. میرے استاد جی ہوندے نا انہاں دا جمعہ ایتھے پورا ہو جانا سی. کیوں جی امی عائشہ دا نام آیا سی استاد جی نے امی 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 تو ماں پا دیندے سن. جدوں امی دا نام آندا سبحان اللہ نہیں ماما نے جمنے. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی خطیب ایشیا روز روز نہیں ماما جمدیاں صدیاں بعد پیدا ہوندے نے. میرے اسجد صاحب نے آج کل سعودیہ ہوندے نے پہلے یونان رہے نے. ایتھوں ڈنگے دے نال انہاں دا بجاڑ چک کے وہ اکثر ہی کہندے روز ہی دا میسج آیا ہوندا ہے گویا کہ دا جنون ہے میرے استاداں دے نال. کہندے ہوندے نے قاری محمد یعقوب فیصل آبادی آکھدے ہوندے نے کہ روز روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جمدیاں صدیاں بعد قاری عبدالحفیظ پیدا ہوندے نے. اور گل تے حقیقت ہے ہر بندہ ہی میرے اس جملے نو منن واسطے تیار ہے. اللہ اکبر اللہ. میں عرض کر رہا امی 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 عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. فرما دیا نے امی عائشہ کہہ دیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم ارشاد فرمایا. سنگاں والا مینڈا ٹھیک ہے نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی تعمیل کی گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول یعنی کالیاں جدیاں ٹنگاں تے پیٹ اور اکھاں سے آساں املحینی اے املحین دا ترجمہ یعنی جناب او سیائی مائل جڑیاں کالیاں سن اودیاں او دے جناب پیر ٹنگاں کالیاں پیٹ بھی کالا اکھاں بھی کالیاں. قربانی واسطے میرے نبی دے سامنے پیش فرمایا گیا. پیارے نبی نے فرمایا چھری لے کے آؤ. چھری لے آندی گئی. میرے نبی نے فرمایا انہوں تیز کرو. چھری نو پتھر تے رگڑو تیز کرو. ٹھیک میں جناب چھری نو تیز کر کے میرے نبی نو پکڑا دیتا گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑے ہوئے اللہ دے پیارے نبی نے اس میڈے نو لٹایا اور پھر میرے نبی نے ذبح فرمانے دا ارادہ فرمایا. اللہ دے نبی ثم قال پھر میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل منی یا انجا کیا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اے آل محمد دی طرفوں امت محمد دی طرفوں. سبحان اللہ. امت دا کنا خیال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو. اللہ اکبر. مسلم شریف دی ایک اور روایت آ گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دے رہے پیارے نبی نے فرمایا کہ جانور قربانی والا جانور دوندا ہونا چاہیے ہے. اے روڑا ہی نہیں مکے آج تک. کیوں جی ہر سال ایک کٹا کھلیا ہوتا ہے ہر سال مسئلہ بیان. او جی کھیرا پکا کھیرا ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جڑے جناب دین دے معاملے دے اندر ایڈے کمزور نے حدیث دا مطالعہ نہیں کرتے قرآن مجید دا مطالعہ نہیں کرتے اس واسطے وہ مسائل دسن اندر کمزور نے کیونکہ مطالعہ کرنا انہوں دے نزدیک منع ہے. انہوں دے نزدیک تے جس طرح بزرگوں نے فرما دا بس وہ تے لڑنا ہے نا نالے تے کرنا ہی نہیں مطالعہ کرنا ہی نہیں محنت کرنی ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اور فرمان وہ تے لبنے ہی نہیں گئے. یہ پھر مسئلہ کہ تو سیدھا ہو سکتا ہے. ہر سال لوگوں نے پوچھنا ہے نا جڑی گل زیادہ مشہور ہوئے پوچھی جاتے ہیں کہ جی پکا کھیرا کر سکتا ہے کہ نہیں بندہ ہے جی دوندا نہ ہویا ہوئے کر سکتا ہے کہ نہیں. روز کوئی 10 20 50 فون آئے ہوندے نے مسئلہ پوچھن والے دے.
پیارے بھائیو سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حدیث کیڑی کتاب اندر؟ مسلم شریف اندر، کوئی کچی پلی روایت نہیں کہ ایویں بعد جناب پڑھ کے ادھروں جناب ضعیف ہوئے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ سند پہنچتا ہی نہ ہوئے تے وہ روایت بھی بیان کر دیتی ہے، وہ تو مسئلے اخذ ہندے، وہ تو دین نہیں بنتا، دین اس گل تو بنتا ہے جیڑی قرآن وچ ہوئے یا میرے پیارے محمد دی زبان وچوں نکلی بات ہو، پیارے نبی دی حدیث ہوئے وہ دین بنتا ہے سونیا۔ اصل تاں ہی دین نوے نوے بن گئے، ہر بندے نے جناب ہر بندے نے بھائی تعالیٰ صاحب ہر بندے نے محترم دین اپنا نواں ہی بنا لیا۔ صرف بنایا کیوں ہے کہ دین تے پڑھے ہی نہیں گئے، اپنی مرضی نال بنائی جاندے نے، اپنی مرضی نال سمجھی جاندے نے۔ اس واسطے محترم دین او ہے جڑا عرشاں تو میرے پاک محمد تے نازل ہویا، قرآن دی شکل اندر یا حدیث دی یا حدیث مصطفیٰ دی شکل اندر ہوگی، ٹھیک ہے؟ بس اوتھے ہی میرے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ فاروق آباد دے ایک تاریخ ساز خطاب اندر فرما رہے سن، لوگو دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا۔ بس اگے پیچھے ہو گے تو پھر کام خراب ہوئے گا نا، اپنی مرضی نال مسئلے کٹو گے پھر نہیں چلے گا کام۔ جی میرے پیارے ویر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور ذبح کرو دو دانت والا، دوندا جانور ہونا چاہیے، دوندا، پاویں اونٹ ہوئے، پاویں گائے ہوئے، پاویں جناب بکرا چھترا ہوئے۔ ہاں اگر تونوں مارکیٹ اندر منڈی اندر آسے پاسے ایسی جگہ تے پھنس گئے ہو جتھے کھیرا ہی تواڈے کولے دمبا ہیں جی، جزا اصل میں جازا، اصل لفظ ہے جازا، جیم زال اگے عین، جازا، ٹھیک ہے؟ اسی جزا کہہ دینے اپنی پنجابی اندر سمجھان واسطے، ہن پنجابی جازا کہو تو بندہ الجھ جاندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی زبان ہے، زبان اندر جزا۔ اچھا جزا جیڑا ہے نا، جزا او بھیڑ دی نسل دا کھیرا ہوئے اونوں آکھیا جاندا ہے، ایک سال دا ہوئے یعنی پکا کھیرا جنوں کہندے نے، سال دا ہوئے ادو دے کرنے دی اجازت ہے جدو تانوں دوسرے جانوراں وچوں دوندا دستیاب نہیں، میسر نہیں، ملدا ہی نہیں۔ ایسی جگہ تے بندے پھنس جاندے نے، ایسی جگہ تے قربانی دا ٹائم آ جاندا ہے جتھے بندہ نہیں خرید سکدا یا بندے نوں دوندا جانور نہیں ملیا۔ برکب آج کل ایسا مسئلہ تے نہیں، الجھدا نہیں، جب ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، کیوں جی منڈیاں بھریاں پیاں نے تے پھر شک والے پاسے کیوں جانا ہے؟ پھر یہ کیوں پوچھنا ہے کہ کر سکتا ہے کہ نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ وہ جواز والے پاسے کیوں جانا ہے؟ جدو گل سیدھی سامنے آ گئی تو پھر جواز والا سہارا نہیں لینا۔ اس واسطے دوندا جانور ذبح کرنا، دوندا، سمجھ آئی نا؟ ہن پچھلے سال ساڈے کول بکرا سی، اس 1 سال تے 2 مہینے دا، 14 مہینیاں دا ہو گیا تے او دے دند ہلدے سن، قربانی دے دناں چ بھی ڈگے نہیں۔ ہوں ایس سال کریں گے، ہوں پورا سال انہوں سنبھالیا، پورا سال، صرف اس تو کہ نبی پاک دی جدو سنت ہی نہیں، جدو دوندا نہ ہوئے تے لگنا ہی نہیں قربانی تے پھر کیوں اسی کرنا؟ نبی پاک دے حکم دے مطابق انشاءاللہ۔ جی میرے پیارے ویر، میں عرضے کر رہے ہیں، توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ، اے بھی بخاری مسلم دی حدیث ہے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں تقسیم کرنے دا حکم ارشاد فرمایا عقبہ بن عامر نو، جنہاں نے میرے نبی، جنہاں نو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی کہ عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایک وظیفہ دساں جی، او جناب سورت اخلاص، ٹھیک ہے، اور سورت ہے جی اخلاص اور جناب اسی طریقے نال ہے جی سورت ناس، سورت فلک ہے جی، یہ تینے صورتاں ہے جی پڑھ کے سویا کر۔ تے پھر میرے نبی دا فرمان سی، حضرت عقبہ بن عامر کہندے نے او دن جاوے تے آج دا آوے تے میں کدی اے صورتاں پڑھے بغیر ستا نہیں۔ او عقبہ بن عامر نے رضی اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی دے صحابی، میرے نبی نے فرمایا عقبہ اے بکریاں تقسیم کر دے او قربانی واسطے۔
حضرت عقبہ بن عامر نے بکریاں تقسیم کر دیتیاں، جزا بچ گیا، بھیڑ دی نسل دا کھیرا، پکا کھیرا، یعنی او بچ گیا، جزا میرے نبی نو دسیا گیا، سونیا جزا بچ گیا، فرمایا تو ذبح کر دے، مطلب ان کوئی نہیں نا تھوڑے کول دوندا نہیں تے تو ذبح کر دے، ٹھیک ہے، پھر اس ویلے وقتی طور تے نہیں مل سکتا سی، نہیں ملیا تے چوک کر دیتا انہوں نے۔ جناب ادھر ویکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، حضرت پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ گائے اونٹ عیدگاہ دے اندر جا کے ذبح کرو۔ اللہ دے نبی عیدگاہ ذبح کیتا کرتے سن، گھر اندر بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ میں اس واسطے تے عرض کر رہا نا میرے پیارے ویر، گل سمجھے جے ذرا، اے مسئلہ نوٹ فرما لو، چاند نظر آ جانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اپنے بال اپنے ناخن حجامت نہ کرواؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انج کردہ انہوں اجر ملے گا، انہوں اجر ملے گا۔ اگر بندہ اس طرح نہیں کر سکتا تو وہ قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ جڑا بندہ بال کٹواندا ہے وہ دی قربانی نہیں ہوندی، اے مسئلہ بالکل غلط ہے۔ جڑا سختی نال جڑے مسئلے دے اندر سختی پیدا کر دینا مفتی حضرات، انی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ دین دے مسائل سارے نو ہاں جی جتھے کوئی رعایت ملدی ہوئے تو امت نو رعایت دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں جی میرے پیارے بھائی، برکیف جناب چاند نظر آنے کے بعد ہاں جی حجامت نہ کروائے، بال نہ کٹوائے۔ تے چاند نظر آ گیا تے پھر بندہ داڑھی تے کٹوا سکتا ہے نا۔ اچھا چلو چاند نظر آن تو پہلے داڑھی کٹوان دا حکم ہے؟ بولو نہیں، لیکن اسی پہلے اگے پیچھے نہیں مانتے تے 10 دنوں دے وچ جناب حاجی صاحب بنے ہوندے نے، 10 دن کہندے نے جی اللہ دے نبی دا حکم ہے، تے پہلے نبی دا حکم کدھر گیا؟ ساری زندگی حکم نو پامال کرنا ہے، کیوں جی؟ ساری زندگی سنت رسول سونیاں، اور کس طرح دا پیار، کس طرح دی محبت سمجھ نہیں آندی۔ یہ ایسی محبت نجات دا ذریعہ نہیں بنے گی۔ پیارے نبی دا فرمان، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، بس اے جے دین، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چند دن جناب مسئلے تے عمل کر لینا ہے جی۔ اگر جی آؤ ٹول وج گیا، توتیاں واجے آئے جناب، شادی دیتے نرائی ماحول اجدا بنیا ہویا، جویں بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ نہ چکو بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اتنا شبہ ہو جاندہ ہے باہروں آنے والے بندے نو جڑا دین پڑھ کے مسلمان بنیا نا، وہ سمجھے گا نہیں یہ مسلمانہ دا فنکشن نہیں۔ اچھا جیلے صرف ٹائم آوے نا نکاح دا، آؤ جی مولوی صاحب، قاری صاحب آؤ جی، ہن نکاح مسنونہ، ہن نکاح مسنونہ آ گیا، اگے غیر مسنونہ سارا کچھ ہی کیتی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نکاح دے موقع تے ڈھول وجدے آئے، ڈسکیوں برات آئی، میں کیا ہن اس طرح کرو تسی نہ 2 ڈکے اور مارو، اے ڈھول دے 2 ڈکے اور مارو، جاؤ میں چلیا جے گھر، میں نکاح نہیں پڑھاندا، بچی نو لے جاؤ۔ ہاں جدو ایتھے آن کے نکاح مسنونہ واسطے قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی آوے یا اور کوئی مولوی قاری آوے تے باقی کام سارے اپنی مرضی نال کر لے، اوتھے دین یاد نہیں آیا، اوتھے مسنونہ کوئی نہیں یاد آئی، سنت نبی دی سنت۔ عجیب مسلمان ہے یار، کیسے مسلمان؟ اسی واسطے تو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کسی عمل دے اندر بالکل زیرو تو اگے نہیں لنگدے، صرف نا دا ہی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان بن گئے، باقی مسلمانے والی گل ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ قربانی دا ارادہ ہے جی، یعنی قربانی دا ارادہ رکھدا ہے کہ 10 ذی الحج نو انہیں قربانی کرنی ہے یا 11 یا 12 نو قربانی کرے گا ہے جی، انہوں چاہیے کہ اپنے بال نہ کٹواوے۔ اگر وہ بال کٹواندا ہے تو پھر قربانی وہ دی ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہے، گناہگار۔ اے مسئلہ میں پورے عرق کٹ کے بیان کردا پیا۔
سن لو جناب, سمجھا جی ذرا, میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے جانور نو میرے نبی آپ ویکھ دے اچھے طریقے نال, ویکھو دے کان وی ویکھو, کھر وی ویکھو جناب, او دا جناب سنگ وی ویکھو, ہر قسم دے عیب تو پاک دوندا جناب بکرا چھترا یا جڑا بھی جانور تلاش کرو لو. اے چار چیزاں چار کمزوریاں جس جانور دے اندر موجود نے, وہ قربانی نہیں جے لگدا, پکی گل ہے, اے ہن گل یاد رکھیا جی. باقی جے چھوٹی موٹی کوئی ہو گئی ہے, کمزوری ہوتی رہ گئی ہے, وہ قربانی لگ جائے گا. پکی بات ہے یہ بھی پورے عرق کڈے نے محدثین دے نال, علماء دے نال, اساتذہ دے نال, آپ نالج کر کے جتھوں تک تہ تک پہنچ کے تانوں میں مسئلہ دس رہا جے کہ میرے پیارے بھائیو ہیں جی, اے چار چیزاں, ایک اگر وہ جڑا جانور ہے نا, وہ جانور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے, ایسا لنگڑا کہ جدا ہیں جی لنگڑا پن ظاہر ہووے, ٹورے تے پتہ لگے لنگڑا ہے جانور, وہ قربانی تے نہیں لگدا. اچھا دوسری بات, کانا نہ ہوئے کہ او دا کان پن ظاہر ہوئے, تلگے کانا ہے کیوں جی, او دا کان پن ظاہر ہوئے, اے ہو جا کانا قربانی تے نہیں لگدا. تیسری بات فرمایا مریض نہ ہوئے, بیمار نہ ہوئے, بالکل اٹھے ہی نہ جاوے تے مریا مرویا تے بیمار, وہ بیمار بھی قربانی تے نہیں لگدا. چوتھی بات ہے ایڈا لسا ایڈا کمزور کہ وہ دیاں ہڈیاں چ گدا بھی ختم ہو گیا ہے جی, وہ بھی قربانی تے نہیں جے لگدا. اے چار چیزاں دا خیال رکھنا ہے. باقی جے کان ماڑا جا کدھروں ہے جی چیریا گیا یا دیکھ لوے تے اچھی بات ہے, اگر کوئی ایسا یا ماڑا موٹا سوراخ یا نک اپنا سنگ جڑا تھوڑا جا پھریا ہویا, وہ قربانی تے لگ جائے گا, ٹھیک ہے. باقی کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے, اے چار عیب نہیں ہونے چاہیے جناب, چار چیزاں نہیں ہونی چاہیے. دوندے دی بات پہلے ہوگی, ٹھیک ہے نا, دوندا نہ ہوئے تو پھر بھی قربانی تے نہیں لگنا, وہ پنجویں چیز آ گئی. دوسری حدیث اندر, صحیح حدیث اندر, ہن ایک حدیث اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے پیارے نبی نے فرمایا, سینگوں والا موٹا تازہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ, میرے نبی دا عمل بیان کر دینے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سینگوں والا موٹا تازہ صحت مند اور کالی آنکھوں والا, سیاہ منہ والا, کالی ٹانگوں والا میٹھا قربان کیا کرتے تھے. ایسے صحابی رسول دی بات ہے, صحیح حدیث کے اندر ایک مسلم اور بخاری دی کو اور حدیث متفقون علیہ, جس بندے نے نماز عید تو پہلے قربانی کر چھڑی, عید نماز پڑھن تو پہلے قربانی کی تھی, فرمایا دی قربانی نہیں جے ہوئی. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ انج کر لیندا, ایک بندے نے عید پڑھن آیا, وہ کہندا جی میں تے سویرے سویرے اذاناں دے ٹائم تے قربانی کر بھی آیا. آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی, فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا, یہ دی جگہ تے دوسرا جانور ذبح کرنا ہوئے گا, قربانی دوبارہ کرے گا, ٹھیک ہے. قربانی وہ دی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. نبی دی سنت دے مطابق کام کرنا ہے, جڑا سنت تو ہٹ کے کرو گے تو وہ مرضی نال ہے جی, پھر وہ جائز نہیں ہوئے گا. بر کیف قربانی دے 3 دن نے, 3 دن قربانی دے, کنے دن؟ یہ تے بل اتفاق علماء دا اجماع اس بات دے اتے, 11 10 11 12 اجماع ہے. اور بعض علماء نے وضاحت نال دسیا ہے کہ ایام تشریق, جڑے ایام تشریق نے وہ 13 تاریخ بھی وہ دے اندر شامل ہے, 10 11 12 13. اگر 13 تاریخ دی اثر تک قربانی کیتی جائے تو پھر 4 دن قربانی دے بن دے, ٹھیک ہے. اگر کوئی احتیاط نال چوتھے دن نہیں کرتا نہ کرے. ایک بندہ چوتھے دن کرتا ہے لوگوں کو دسن واسطے کہ یار ایس دن بھی قربانی ہو سکتی ہے, جائز ہے, تو انہوں پہلے دن کرن نالوں زیادہ ثواب ملے گا. ایک بندہ لوگوں اندر پتہ ہے, مسئلے دا پتہ ہے, پھر پہلے دن ہی قربانی کرن دا زیادہ اجر ہے, زیادہ ثواب ہے.
جی میرے پیارے بھائی بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کر رہا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مسائل جناب نے اچھے طریقے نال سماعت فرمائے۔ الغرض میں دسنا چاہنا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم حکم دے رہے نے، فرمایا اللہ کریم نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ کریم نے ہر امت واسطے قربانی دا طریقہ مقرر فرمایا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی اللہ دا نام لو جو کچھ اللہ نے تو انو عطا فرمایا ہے، من بہیمت الانعام، یعنی جڑے چوپائے ہیں بہیمت الانعام، یہ دے اندر گائے اونٹ، گائے دی ہر قسم، اونٹ دی ہر قسم، یعنی اسی طریقے نال بھیڑ اور بکری دی دعا دی ہر قسم، چار بہیمت الانعام انہاں دی قربانی، اس تو علاوہ دوسرے جانوراں دی قربانی جائز نہیں۔ سنیں انہاں بہیمت الانعام اے دے اندر آندے نے۔ جی میرے پیارے بھائی ہن تے گل سمجھو نا، قربانی انہاں چار جانوراں دے وچوں بعض بندے کہندے نے کہ گائے جڑی ہے نا، گائے بھینس دی نسل ہے، اچھا یہ دے اندر جھگڑن دی بالکل لوڑ نہیں، نہ الجھن دی لوڑ ہے، نہ تیرے اسلام اندر فرق آئے گا، نہ دین اندر فرق آئے گا۔ میں تینوں ایسا بہترین فارمولہ دسنا کہ جیڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ گائے دی نسل الگ ہے، بھینس دی نسل الگ ہے، کیوں جی؟ جڑے اسی لوگ مثال دے طور تے میں سمجھنا، میں کہنا گائے الگ ہے تے بھینس الگ چیز ہے، تسی بھی کہندے ہو گائے الگ ہے تے بھینس الگ چیز ہے۔ تواڈے جو کئی بندے 95% بندے ایسے نے جڑے کہندے نے ساڈے پنجابیاں دے اندر، ساڈے علاقے دے اندر گائے بھینس دی ایک نسل نہیں، دو نسلاں نے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جڑا بندہ سمجھدا ہے گائے الگ نسل ہے تے بھینس الگ ہے، وہ بھینس دی قربانی نہ کرے۔ تے جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ بعض علاقے دے اندر، بعض ایسے علاقے نے، ایسے لوگ نے، ایسے جتھے بھینس نو گائے دی نسل جاموس لکھیا گیا ہے لغت دیاں کتاباں اندر، جاموس او بھینس نو آکھیا گیا ہے جڑی گائے دی نسل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے دی نسل اور بھینس دی نسل ایک ہی ہے، یعنی گائے دی نسل جو ہی بھینس ہے وہ بھینس دی قربانی کر لے، یہ اندر لڑن دی کادی لوڑ ہے؟ اچھا دوسرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس دی قربانی نہیں کی تھی، تے جڑا بندہ احتیاط تو کم لیندا ہے نہیں کردا تے انہوں تسی یہ تے نہیں کہہ سکتے کٹے دی قربانی کر بھائی، کر کٹے دی قربانی، کیوں نہیں کردا؟ جدو گائے دی، اونٹ دی، بکرا، چھترا منڈیاں بھریاں پیاں نے، جویں میں عرض کیتا جو ساریاں چیزاں دستیاب نے، تے پھر لغت دے معنی دے اندر الجھن دی ضرورت کی ہے، شک شبہ والے پاسے جان دی لوڑ کی ہے؟ بس اینی گل سر سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہے من بہیمت الانعام، جڑے چوپائے نے نا، پالے ہوئے جانور پالدے ہو جڑے، انہاں چوں اے چار جانوراں دی او نسل مؤنث ہوئے مذکر ہوئے، ٹھیک ہے نا، دوندا او شرطاں پوریاں ہون او قربانی کر سکدے ہو۔ نال اللہ کریم نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تہاڈا الہ ساریاں دا اکو الہ ہے، بس او اکو الہ دی فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس او دے مطیع تے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا گردنے جھکانے والوں کے لیے خوشخبری، بشارت دے دو ان لوگوں کو، یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے المخبتین، جو
گردنیں جھکانے والے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جڑے اللہ دا نام لیندے نے، اللہ دا ذکر کردے نے تے انہاں دا جناب دل پگھل جاندا ہے، اتنے دل موم ہو جاندے نے اللہ دا نام لین نال، جڑے کہندے نے اللہ اکبر او جناب جھک جاندے نے، نرم ہو جاندے نے، انہاں دا دل موم ہو جاندا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو تکلیفاں ہیں جی جھکنے نال، نرمی نال، ہیں جی جو تکلیفاں اللہ دا نام سن کے جناب انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، اس نرمی دی وجہ تو انہاں نو جڑیاں تکلیفاں دین نو قبول کرنے دی وجہ تو فرمایا انہاں تے صبر کر دے نے۔ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز بھی پڑھ دے نے، نمازاں قائم کر دے نے، اور اللہ دے دتے اور رزق وچوں خرچ بھی کر دے نے۔ او قربانی دے خرچ دے بارے دے اندر ہی آیتاں آ رہیاں نے، والبدن جعلناها لکم، البدنا، بدنا کہندے نے جڑا موٹا تازہ اونٹ ہوگا، ہے پھبیا ہویا اونٹ، کیوں جی گائے نو یہ اندر کئی لوگ شامل کر، موٹی تازی گائے انہوں بدنا کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے والبدن جعلناها لکم، ہیں جی بدنا یعنی اونٹ کو بنایا تمہارے لیے، من شعائر اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں، لکم فیہا خیر، یہ دے اندر بہتری ہے، یہ دے اندر بھلائیاں نے، یہ دے اونٹ دے اندر بڑے منافع نے، بڑے فائدے نے، کام ہی دیندا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، فرمایا اللہ دا نام لو قربانی کر دے وقت نا، اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے واللہ بسم اللہ واللہ اکبر فاذکروا اسم اللہ، یعنی اللہ دا نام لو، بسم اللہ پڑھو، علیہا اس نام قربانی دے ہوتے صواف، یعنی ایویں لین لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، یعنی اونٹ نو کھڑے کر کے نار کیتا جاندا ہے جناب۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جدو دے پہلو جناب گر جان، کی مطلب ذبح ہو جائے، خون چڑھ جائے ادا، ٹھیک ہے نا، ذبح ہو جائے، گر جائے اونٹ، اے دے بعد فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا آپ بھی کھاؤ، سوال نہ کرنے والے نو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والے نو بھی کھلاؤ۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہوں ایتھے مسئلہ ٹھہر کے ذرا ایک مسئلہ سن لو، سنیا بات ذرا غور نال سننا۔ بعض کہتے ہیں جی 3 حصے کر دو، ہاں جی 2 حصے بانٹ دو، 1 حصہ آپ رکھ لو۔ بعض کہتے ہیں جی دو حصے آپ رکھ لو، 1 حصہ بانٹ دو، اپنی مرضی نہیں۔ مسئلہ جڑا مسئلے دا نچوڑ یہ ہے کہ گوشت آپ بھی کھا سکتے ہو، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تسی ایسے علاقے دے اندر قربانی کر دیو جتھے تواڈے ارد گرد ہمسائے تانوں پتہ ہے کہ یار پورا سال ہے جی 1 کلو یا آدھا کلو گوشت بھی لے کے نہیں کھا سکتے، تے اس دن تو سارے دا سارا بھی ونڈ سکنا ہے، تے اللہ تیرے دل نو جاندا ہے، کیوں جی سارا ہی ونڈ سکنا ہے۔ آپ بھی کھا لیں اچھی بات ہے، تھوڑا بہت آپ بھی کھا لیں، سارا ونڈ دے۔ اگر ہر پاسے گوشت عام ہو گیا ہے تے اینو سٹور بھی کر سکنا ہے، ہاں جی رکھ بھی سکنا ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن پھر کھا سکنا ہے، ٹھیک ہے، جدو تیرا دل کرے۔ اے جے مسئلہ کوئی حصے والی گل نہیں، سارے دا سارا ونڈ سکنا ہے، تقسیم کر سکنا ہے، سارے دا سارا۔ کوئی ایہو جا موقع ہوئے جتنے کو آسے پاسے ہے ہی نہیں، کسی بندے نو لب کے کو پائیا کلو 2 کلو دے دے، ٹھیک ہے، نہیں تو سارے دا سارا بھی کھا سکتے ہو،
ہے جی استعمال کر سکتے ہو, ضرورت نہیں آسے پاسے تو انہوں سٹور بھی کر سکتے, ٹھیک ہے نا جی. اے مسئلہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, او دے چو بس کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اور فرمایا سوال کرنے والے منگن والے نو, سوال کرنے والے نو, نہ سوال کرنے والے نو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا كَذَلِكَ, اللہ فرماتے نے سن لو, اللہ کریم نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ. سبحان اللہ. اللہ فرمایا ایڈے ایڈے بڑے اونٹاں نو تواڈے کول تواڈے واسطے مسخر فرمایا ہے. فرمایا لعلکم تشکرون, تاکہ تسی شکر گزار بڑے رہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ نے فرمایا نہیں اللہ نو پہنچ دے تواڈے اے خون تواڈے گوشت, سمجھو لحومها تہاڈے گوشت اللہ نو نہیں جے پہنچ دے, ولا دماؤها, نہ تہاڈا خون بہانا ہے خون اللہ نو پہنچ دے نے. اللہ نو کیڑی چیز پہنچ دی, ولکن ینالہ التقوی منکم, تہاڈا خلوص اللہ تک پہنچدا ہے. گل سمجھیا جی, جیڑا بندہ اس واسطے قربانی کردا ہے انہوں قربانی سنت نہیں سمجھدا, اللہ دا حکم نہیں سمجھدا. جڑا کہندا ہے یار قربانی نہ کیتی تے بچے گوانڈیاں ہمسایاں دے منہ ول ویکھن گے عید والے دن, چلو قربانی کر لینے ہاں, انہیں گوشت کھا لیا بچیاں نوں کھوا دیتا, اللہ دے نزدیک انہوں کوڈی مول نہیں پیا ہوتا, وہ نہیں ثواب ملدا. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اسی طرح اللہ فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ, اسی طرح اللہ نے مسخر کیتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جویں اللہ نے تانوں طریقہ دسیا ہے اسی طریقے نال انہاں نوں ذبح کرنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکی کرنے والے نو خوشخبری سنا دیو. اللہ نے فرمایا سن لو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ کریم بچا کے رکھ دینے, دفاع کر دینے انہاں لوگاں دا جڑے پکے تے سچے ایماندار بن گئے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور, جڑا خیانت کرنے والا ہے جی, کفر کرنے والا, اللہ دا انکار کرنے والا, اللہ انہوں پسند نہیں کردا. تے نال اگلی بات اللہ نے فرمایا جی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. کیسا اگلیاں آیتاں اندر ہی نال جڑ گئی بات کہ اللہ نے انہاں لوگاں نوں اجازت دے چھڈی ہے جنہاں تے ظلم ہو رہے نے, انہاں نوں لڑائی کرن دی اجازت عرشاں والے نے دے چھڈی ہے. اللہ نے فرمایا تسی ظلم نوں ساری زندگی برداشت نہ کردے رہو, اٹھو ظلم دے خلاف لڑنے دی اجازت دینی. ایک بندے تے ظلم ہو رہا ہے, ہمسایہ آکھے مینوں تے حکم ہی نہیں ہویا. سونیا مومن تے مسلمان جسم دی مانند ہے, ایک جسم دی مانند, جسم دے کسے ایک کسے نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم تکلیف محسوس کردا ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا اٹھو مظلومہ دی حمایت واسطے مظلوم بھی اٹھن. اور مظلوم تے اٹھے ہوئے نے, کیوں جی اسرائیل اندر ایتھے کشمیر اندر مظلوم تے بیچارے دعائیاں دے رہے ہیں, مظلوم تے اٹھ کھڑے کوئے لڑ رہے نے نا, لیکن اسی تسی بھی سانو بھی لڑنا چاہیے ظالماں دے خلاف, ظالماں دے نال سانو بھی جنگ کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ,
اللہ کریم ضرور بے ضرور مظلومہ دی مدد فرمائے گا. لا قدیر لا قدیر لام تے زبر پڑھو گے تے ضرور بے ضرور ترجمہ ہوئے گا. لام نو کھڑی کر دیو گے لام الف لا بن جائے گا, پھر ترجمہ بنے گا اللہ انہاں دی مدد نہیں کرے گا. دیکھو الٹ پلٹ ہو گیا ترجمہ ہے. کاریاں دے کول بہ کے قرآن مجید دے لفظ سدھے کر لینے چاہیے نے جی. اللہ کریم نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, فرمایا او لوگ جڑے بغیر کسی وجہ دے ناجائز طریقے نال گھراں چوں نکال دیتے گئے, الا ان یقولوا ربنا اللہ, انہوں دا قصور یہ سی کہ رب اللہ کہندے سی, اللہ دا نام کہندے سی اللہ ساڈا رب ہے. بس اے قصور سی, اس واسطے گھراں جو انہوں نے بے دخل کر دیتا جی ہن کردے پے نے. قانونی طور تے کر دیتا انہوں نے, امریکہ نے اسرائیل نے, نکلو بھائی فلاں کچھ کسے ملک چلے جاؤ, کچھ کسے ملک چلے جاؤ, کوئی کدھر چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے لڑن دا حق ہے تے مظلوماں دی مدد کرن دا تمام مسلماناں دا حق ہے. ہر لحاظ نال جنہ کچھ کر سکدا اپنا حصہ پاوے, مدد کرنی چاہیے. سبحانک اللہ.